اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وقال ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو ایک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جتنی ہماری ضرورت اور ہمارا تقاضا ہے، اگر ہمارا آپ غور کریں تو تمام چیزیں ہماری ضرورت اور تقاضے کے مطابق پیدا فرمائی۔ جیسے ایک آدمی کو زندہ رہنے کے لیے ہر جگہ ہوا کی ضرورت ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی شخص کو ہوا کی تلاش میں جانا پڑا۔ ہر جگہ اس کو رکھا رب العالمین نے۔ ہمیں کام کرنے کے لیے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، تو ایسا چمکتا ہوا سورج اللہ رب العالمین نے بنایا کہ اب اگر کسی کو دکھائی نہ دے تو اپنی بینائی کا علاج کریں۔ سورج کی روشنی کا شکوہ نہیں۔ ایسے ہی جیسی ہماری ضرورت اور تقاضا ویسی چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ کس کے لیے؟ یہ 60 سال، 65 سال، 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 65 کے درمیان، اس سے کوئی زیادہ پا جائے کوئی کم، اوسط ایوریج عمر جو ہے تو اتنی ہے۔ اتنا زبردست تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آدمی اگر تدبر کرے، غور کرے، تو ہم اس دنیا میں ابھی آتے نہیں ہیں، ہماری ماؤں کے سینے میں خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، محبت کے ایسے جذبات اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہماری غلاظت میں انتہائی اپنائیت احتساب کرتی ہے۔ یہ اس رحیم و کریم رب کا انتظام و انصرام۔ آدمی اگر غور کرے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات پوری نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے، جتنا حصہ ہم چاہتے ہیں اس میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو اس دنیا کی زندگی کا نتیجہ ہوگی عملوں کا۔ یہاں جو ہدایت یافتہ رہیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو گمراہ ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ جیسے ہماری جسم کی ضرورت ہے ایسے ہماری روح کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہماری روحانی ضرورت کا بھی ویسا ہی انتظام و انصرام کیا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہمیں ہر علاقے میں ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی باتیں بتانے والا بھیجا، ہر علاقے میں۔ ہماری ضرورت اور ہماری زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل، ایسی کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ایسا جامع دین دیا۔ پیدائش سے لے کر کے وفات تک نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اور اتنے جامع احکامات دیے کہ ہر شخص کے لیے بڑا آسان ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جامع احکامات، مکمل دین دیا، جس کو پڑھ کر کے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، ہر شخص زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا، اور اس سے روگردانی کر کے ناکام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ ہم نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور نہیں کرتے؟
ذرا تو غور کیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے اس میں ہمارا ذکر ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہمارا ذکر کیسے ہے؟ حضرت حنف بن قیس انہوں نے جب یہ آیت پڑھی، تابعی تھے، تو اپنے غلام سے کہتے ہیں ذرا قرآن لانا، میں دیکھو تو میرا ذکر کہاں ہے۔ اگر آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آج ہمارا ذکر ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں لا ذرا قرآن۔ اب جب وہ قرآن لے کر آئے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلی آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ میں راتوں کو اپنے پیٹ بستروں سے الگ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، ایسی بے مثال۔ آپ کہتے ہیں میرا ذکر نہیں ہے، میں اتنا نیک نہیں۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آنا شروع ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، ہر مرتبہ کہتے ہیں میں اتنا نیک نہیں۔ پھر اللہ کے برے بندوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اپنے چہرے کو پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ کہا یہ بھی میں نے پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیا، نیکی بھی کی اور گناہ بھی کیا، دونوں عمل کیا ان لوگوں نے، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ رونے لگے حنف بن قیس، کہتے ہیں یہ تو میرا ذکر ہے، یہ تو میرے بارے میں بیان کیا گیا، میں ایسا ہوں، گناہ بھی ہوتا ہے نیکی بھی ہوتی ہے، اللہ سے امید رکھتا ہوں مغفرت کی، نجات کی، توبہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس کے تمہارا ذکر ہے۔ ایک آدمی اگر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، وہ قرآن کی اس آیت کو اگر تلاوت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے پر، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرما رہا ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سچے کے ساتھ ہے، تو یقین مانے اگر وہ سچا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ ہمارا بیان ہے۔ اللہ نے بتا دیا جنتی کون، جہنمی کون، یہ بھی اللہ نے بتا دیا، کس کو جنت دینے والا ہوں یہ بھی اللہ نے بتا دیا، کس کو جہنم بھی دینے والا ہوں۔ یہود و نصارہ، آپ قرآن پڑھیے کتنی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیوں ہے۔ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، کتاب کو ماننے والے تھے، نبی کو ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے الگ الگ عقیدہ بنا لیا۔ تلک بامانیکم لا امانی، جنت ان کو تمہاری تمناؤں پر نہیں ملنے والی ہے۔ یہود نصارہ، یہود تو کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اس کے بعد جنت ہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کس کو جنت دے گا اللہ؟ جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم کو جنتی کون ہے دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو 3 جگہ سے پڑھ جائیں گے، 3 مقامات سے۔ اللہ تعالیٰ کس کو جنت دینے والا ہے بتا دیا ہے وہیں پر۔ پہلا مقام کس کو جنت دے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ پوری صفتیں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تائبون التوبہ کرنے والے، عابدون العبادت گزار، حامدون السائحون سجدہ کر روزہ رکھنے والے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے، پڑھتے جائیں گے۔ آخری میں کہا وبشر المؤمنین، ایسے لوگوں کو بشارت و خوشخبری دے دو۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، بڑی مشہور 11واں پارہ۔ آدمی اس کو پڑھ جائے، ساری صفتیں اللہ نے بیان کی ہے، جنتی وہ ہے تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، لوگوں کو بھلائی کے حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے، بشارت اور خوشخبری دے دو۔
دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمائی، سورہ مومنون، آغاز سے پڑھ جائیں گے۔ کون کامیاب ہے؟ قد افلح المومنون، کون لوگ ہیں کامیاب؟ فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی ایمان، قد افلح المومنون۔ ایک ایک صفت پر اگر بات کی جائے تو کئی خطبے ناکافی ہوں گے، میں اسی پر انشاءاللہ تھوڑا سا رک کر کہوں گا۔ اس کے بعد آخری آیت سورہ احزاب، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک مقام سورہ مومنون، قد افلح المومنون، فلاح پانے والے کامیاب کون ہے؟ صفت کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے بھی۔ اللہ نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم کس کھانے میں فٹ ہوتے ہو خود بخود دیکھ لو۔ اللہ نے قرآن کی خوبی کیا بیان کی ہے جانتے ہو؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں، بالکل واضح، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے۔ ایک آدمی کو اگر دلیل ڈھونڈنا ہے بالکل صاف، وبینات من الہدی والفرقان، فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ کیسے؟ آج دیکھیے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، تو کیا سب کا دعویٰ چل جائے گا؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا سب الگ الگ راستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے، الگ الگ راستے، الگ الگ دریا ہے، لیکن سب کا پانی جا کر سمندر میں ملتا ہے، عقلی مثالیں دیتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز دوست مجھ سے 3 سوالات انہوں نے کیے، فارسٹ آفیسر تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اس میں ایک سوال یہی تھا، میں نے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہو سب دریا ہے، سب سمندر میں جا کر گرتے ہیں، لیکن ایک دریا ہے، اس کے راستے میں جتنے بھی گٹر اور نالے ہیں سب اسی میں ڈال دیے گئے، کیمیکل فیکٹری ہے، اس کے کیمیکل کے پانی کو اسی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ کہتے ہو پانی تو پی لیں گے، جلدی بیماری میں، جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایک دریا بالکل صاف شفاف اپنے مرکز سے نکل کر آخر تک پہنچ رہا ہے، کون سے دریا کا پانی پیے گا؟ ایک راستہ ہے جہاں پر راستے میں ڈاکو لٹیرے ہیں، کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، گاڑی بگڑ جائے تو انجینئر نہیں ملے گا، میکینک نہیں ملے گا، اس راستے سے آپ جائیں گے لوٹ مار ہوتی ہے۔ یہ جو محفوظ راستہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں سب راستے وہی جاتے ہیں، لیکن راستوں کے بارے میں تو ذرا سا معلوم کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ فلسفہ بیان کرتے ہو اور فلسفہ دماغ ہے رکھ کر فلسفہ بیان کرتے ہو، تدبر کا ذرا سا بھی خیال نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ والفرقان، چھانٹنے والی۔ اب جتنے بھی جماعتیں، اب جانے دیجیے ان تمام مذاہب کو، اب چلے آئیے ذرا سا اسلام پر۔ ہمارے یہاں بے شمار فرقے ہیں، ہر فرقے کا دعویٰ ہے حق، اور بڑا عجیب فلسفہ ہے اس میں بھی۔ فلسفہ کیا ہے؟ من تیرا حاجی بگویم، تو میرا حاجی بگو، میں تجھ کو حاجی بولوں تو مجھ کو حاجی بول۔ فما زاباد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب گم رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا واضح طور پر حق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، کسی فرقے اور جماعت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ نہیں۔ کون ہے حق پر؟ قرآن فیصلہ کرے گا۔ والفرقان، اگر کسی گروہ کا عقیدہ آپ وہ عقیدہ پاؤ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اہل حق کا، سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اس کو چھانٹ کر اہل حق کے ساتھ کر دیتا ہے۔ انفرادی حیثیت سے کسی آدمی کے بارے میں بہت زیادہ وہ دعویٰ کرتا ہے میں حق پر ہوں، وہ اپنے قول و فعل کو، اپنے عمل کو قرآن پر تولے کہ اہل حق کا جو طریقہ ہے وہ ہے اس کا، کیا وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے یا پلٹ کر جواب دینے میں ظلم کرنے والا ہے؟ کون ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے یا زکوٰۃ چرانے والا ہے؟
کون ہے وہ جب گفتگو ہو تو صاف بولنے والا، صحیح بولنے والا، سچی گواہی دینے والا ہے یا جھوٹا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے والفرقان، چھاٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی ہر شخص کو یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی اپنے آپ کو قرآن جب پڑھے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اسی کو اقبال نے الگ انداز میں کہا ہے، تیرے ضمیل پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ سمجھ کرنا پڑے گا قرآن کہ اللہ نے تیرے لیے نازل کیا۔ زمخشری کی تفسیر کشاف 40 جلدوں میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف۔ سینے کی گرہ نہیں کھولے گی، اور جس دن یہ سوچ کر کے پڑھا یہ کتاب ہدایت ہے یا میرے بارے میں فیصلہ کر رہی ہے، یہ مجھ کو جنتی بننا ہے یہ بتا رہی ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ بننا یہ بتا رہی ہے، سارے ضابطے ہیں، پھر اس سے وہ ضابطہ لے گا، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، بدل جائے گا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بیان کیا، قد افلح المؤمنون، کون لوگ ہیں فلاح پانے والے؟ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کامیابی کی، جنتی کون ہے؟ قد افلح المؤمنون، ایمان لانا پہلی صفت، یہ بہت اہم چیز ہے، عقیدہ توحید بہت اہم چیز ہے، سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے۔ حضرت لقمان کا واقعہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہانت کے بارے میں بیان فرمایا سورہ لقمان میں۔ اپنے بیٹے کی تربیت جب کرتے ہیں تو پہلی چیز جو بیٹے کو سناتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ معمولی چیز نہیں ہے، عقیدہ توحید۔ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو موحد ہے، یہ شرط ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ پہلی صفت توحید، پہلی صفت۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کتنی بری چیز ہے شرک۔ ہمارے یہاں توحید اور شرک کو یہ غیر اہم سمجھتے ہیں۔ جنتی مرد اور جنتی خاتون اور جنتی بچہ اور بوڑھا وہ ہے جس کے پاس توحید ہے، یہ یاد رکھیے۔ قد افلح المؤمنون، پہلی صفت ایمان کی قبولیت توحید کی بنیاد پر۔ صرف ایک جگہ سے اگر قرآن پڑھے آدمی، شرک کی شناعت و قباحت اور توحید کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر 18 نبیوں کا نام لیا ہے، اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یعنی بدعقیدگی اگر شرکوں کے جلوں میں بھی اللہ کی جناب میں پہنچی، بدعقیدگی نیکیاں اگر نبوت کے جلوں میں بھی پہنچی شرک تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، کسی امتی کا قبول کرے گا۔ یہ انبیاء کرام توحید کے داعی ہیں۔ اللہ 18 نبیوں کا نام لے کر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض تم بھی شرک کرو گے اللہ تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ نیکیوں کو اگر بچانا ہے تو سب سے پہلی چیز شرکوں کو سمجھیے اور توحید کو، سب سے پہلی۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی سے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے وہی کر دی کہ ہم مشرک شرک کرنے والے کسی بھی عمل کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے واضح اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ مشرک پر جنت حرام کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو ہو سکتا ہے معاف کر دے، وہ غفور الرحیم ہے، چاہے سزا دے لیکن مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، بالکل واضح طور پر۔ تو پہلی شرط ہے توحید۔ کیوں پہلی شرط ہے؟
اگر آپ غور کریں یہ تو عبادات کے قبولیت کی بنیاد. دوسری چیز خیر فلاح کامیابی ساری کی ساری چیز توحید کی بنیاد پر. اگر آدمی کا اگر عقیدہ درست ہو گیا سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا. عقیدہ توحید اگر رہے گی تو بزدلی نہیں رہے گی. عقیدہ توحید رہے گی تو خوف نہیں رہے گا. عقیدہ توحید اگر ہوگی تو چیزوں کا ڈر دل سے نکل جائے گا. یہ عقیدہ ہے جو مشکل ترین حالات سے مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے آدمی کو. کیونکہ جب عقیدہ رہے گا آدمی یہ جانے گا کہ پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا تو پھر ہر نقصان سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ معمولی چیز نہیں ہے. شخصیت کی تعمیر توحید میں ہے. توحید میں اپنے بچوں کو بہترین بنانا چاہتے ہو, جری بہادر اپنی بیٹیوں کو عقیدہ دے دو. ہر قسم کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گی, ہر قسم کے حالات کا. مردوں کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے گھرانے کو دیکھ لیجیے. یہ توحید کیا ہے. آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا, پورا خاندان آپ کے خلاف, بادشاہ آپ کے خلاف, ایک شخص حمایت میں نہیں ہے. کیسے بھی حالات ہو کسی بھی ملک میں ہمارا خاندان اور گھر تو ہے, ہمارے بیوی بچے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی نہیں. سامنے آگ, فرشتہ آ کر کے کہتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ. یہ توحید انتہائی نامساعد حالات لیکن اعتماد متزلزل لیں گے, یقین ویسا ہی. کیا ہوا پھر؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ صفت آ جائے تو وقت کی سلطنت سامنے کھڑی ہوگی, آگ ہوگی, پوری قومیں ہوگی, قدم جمے ہوئے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. گھر میں معمولی حالات کی وجہ سے بچہ بیمار ہے تو عقیدے کی سوداگری نہیں کریں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ توحید. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. کون جائے گا جنت میں؟ مومنہ خاتون. توحید کیسی تھی حضرت حاجرہ کی توحید. دیکھیے شیرخوار بچہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی, ہاتھ میں گود میں مچلتا بیٹا لے کر کے یہ توحید لاتی ہے. یہ توکل, یہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ, مشکلات میں مسکراہٹ چہرے پر یہ توحید لاتی ہے. یہ عقیدہ قد افلح المؤمنون, ہر جگہ کامیابی یہی دے گی. یہی یہ حضرت سمیہ کون سی کالج میں پڑھی تھی, کون سی ڈگری تھی ان کے پاس؟ توحید تھی, توحید. ابو جہل اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما اس اسلام کی پہلی شہیدہ پر عظیمت, استقامت, شجاعت کا پہاڑ تھی. وہ بوڑھی خاتون, دبلی پتلی, یہ معمولی چیز نہیں ہے توحید. ابو جہل کہتا ہے بول دین چھوڑے گی یا جان؟ مسکرا کر کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز عقیدے کے سامنے مانگی تو نے, بڑی چھوٹی چیز مانگا ہے, جان. ہم نے عقیدہ نہیں پڑھایا اپنی بچیوں کو, معمولی سی دنیا کے تلذذ کے لیے دین چھوڑ دے رہی ہیں. اللہ کے نبی نے عقیدہ بنایا تھا, وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی کیا مانگ رہا ہے جان. یہ توحید ہے. وقت کا فرعون ذرا سا بھی اس کو ہلا نہیں سکا, شرمگاہ پر برچی ماری, شہید کر دیا مسکراتے ہوئے. یہ ہماری ماں اور بہنی ہے. یہ توحید ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. انہی گودوں میں پلتے ہوئے وہ پروان چڑھتے ہیں بچے جو مسکراتے ہوئے جان دے دیتے ہیں لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرتے وہ بچے. اسی لیے پڑھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اماں ہاجرہ کو لے کر کے حکم ہوا لے کر بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دو. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو. لے کر گئے اماں ہاجرہ کو, ایک مشکیزہ پانی, ایک پوٹلی میں تھوڑی سی کھجوریں, گود میں ہمکتا ہوا شیرخوار بیٹا اسماعیل. جب جا کر بڑھنے لگے نہ درخت, نہ چرندے, نہ پرندے, نہ آدم زاد,
سنگلاخ چٹانیں، ٹیلے، چلچلاتی دھوپ، کچھ نہیں تھا سایہ۔ جب وہاں اتار دیا اس مقام پر جہاں اللہ نے حکم دیا اور گھومنے لگے، تو اماں ہاجرہ پوچھتی ہے کس کے بھروسے اور کس کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا اللہ کے حکم اور اسی پر توکل۔ اب ہاجرہ کے سامنے اتنی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی نہیں تھا، پانی کا رب تھا، پوری کائنات کو رزق دینے والا رزاق، جو رینگنے والی زبان نہیں رکھتی، چونٹی کو بھی رزق پہنچاتا ہے، دریاؤں میں تیرنے والی وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ اب نگاہیں گھوم گئی، اب ویرانی نہیں رہی، اب محرومی کا احساس ختم۔ یہ توحید، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جب آئے گی دنیا بدل جائے گی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب توحید آتی ہے اللہ کی محبت آتی ہے، جب توحید آتی ہے مشکل ترین حالات کا مردانہ وار مقابلہ آتا ہے۔ کیا کہا حضرت ہاجرہ نے؟ کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، کہا اللہ کا حکم تب میرے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ انہی کی اہلیہ تھی جنہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا، اور اللہ کیسا کافی ہے۔ پڑھیے قرآن، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدم قدم پہ توحید ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جنت کسے ملنے والی ہے؟ کس مرد، خاتون، عورت، بچے کو؟ پہلی بنیاد عقیدہ توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، سامنے دریا، پیچھے ٹھانٹے مارتا سمندر۔ ذرا تو غور کیجیے، قوم نے کہا ایک قلم اور بڑھ گیا، پہلے ہی اتنا ظلم کرتا تھا فرعون، فرار کا ظلم اور جرم اور بڑھا گیا، اب کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں انما یہ ربی سیہدین، یہ توحید ہے۔ کسی بھی حالت میں آدمی کے نا امید نہیں ہونے دیتی، یہ عقیدہ یاد رکھیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی حالت میں نا امیدی دل میں نہیں آتی ہے۔ ہمارا سامنے سے راستہ بند ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بتایا پیچھے سے بھی اگر بند ہو جائے تو رکنا مت۔ کیا کہنا؟ انما یہ ربی سیہدین، میرا رب راستہ دکھائے گا، راستہ کھولے گا۔ اللہ نے حکم دیا دریا پر لاٹھی مارو، راستہ کھول دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دریا کے تہے، کوئی سننے اور دیکھنے والا نہیں، لیکن عقیدہ توحید یہ نا امید نہیں کرتی ہے، اور ان نا امید کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی ایک امید اور سہارے کی طرف لے کر جاتی ہے جو ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ دریا کے تہہ میں، آگ میں، دریا کے مقابل فرعون کے لشکر کو ڈبو دیتا ہے، ایسی قوت، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ پر توکل کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بس پانی اور کھجوریں جب ختم ہو گئی تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لٹا کر کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور پہاڑ پر سے دوڑ کر بے چین ہو کر کے آتی کہ میرا جگر کا ٹکڑا خیریت سے ہے ہر مرتبہ۔ اللہ کو اپنی بندی کی وعدہ اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا وہیں پر مارو جہاں اسماعیل کے پیر ہیں۔ کیسا پانی نکلا کہ وہ خصوصیت کسی پانی میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جس مقصد سے پیا جائے اس مقصد سے فائدہ دے لے، چاہے وہ پانی آپ بھوک کے لیے پیے، ابو ذر غفاری 22 دن تھے اسی پانی کے اوپر، چاہے آپ بیماری کے لیے پیے اللہ تعالیٰ شفا دے گا، جس مقصد سے پیے اس کے لیے دعا بھی بیان کی گئی۔ یہ خوبی اللہ نے اس پانی میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ اللہ نے کیسا دیا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ واقعات آپ پڑھتے جائیے، یہ اللہ رب العالمین جب توحید ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ہر قسم کے حالات میں استقامت دیتا ہے۔ یہ توحید جب ہوتی ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔
یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت ایک بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہے، اب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں۔ بس صرف ایک تو واقعات بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کالی لمبی عورت جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ جو کالی لمبی عورت جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس کو مرگی کی بیماری، یہ اللہ کی محبت۔ جنتی کون؟ واقعات میں اللہ نے بیان فرمایا جو اللہ سے انتہائی محبت کرنے والی، عقیدے کی سوداگری نہیں کرنے والی، ہر قسم کے حالات پر اللہ پر توکل کرنے والی، وہ جنتی خاتون جو توبہ اور استغفار کرنے والی۔ اللہ کے نبی نے جنتی خاتون کے بارے میں حدیث میں بھی بیان فرمایا جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی ہے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہے۔ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ تعالیٰ حکم دے گا داخل ہو جاؤ جنتی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کو مرگی کی بیماری۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھ کو شفا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دعا کروں ہو سکتا ہے اللہ شفا بھی دے دے، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے مومنہ خاتون پر۔ ہمارے یہاں مشکلات، پریشانی، بیماری، رنج و غم آتا ہے تو ہم لوگ گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، گلے شکوے کرنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے لیے آزمائش اور امتحان اور بیماری 3 حیثیتوں سے مومن کے لیے مفید ہے، بلکہ آج کے دور میں تو شوگر اور پریشر بہت عام ہے، یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے آدمی کو۔ پہلی چیز یہ کہ کسی بھی بیماری سے گناہ جڑتے ہیں، دوسری چیز اللہ رب العالمین درجات کی بلندی کرتا ہے اس کے ذریعے، اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مومن اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، توبہ اور استغفار دعا زیادہ کرتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں، بلکہ اگر آپ اقوال پڑھیں گے سلف کے تو حیرت ہوتی ہے۔ غالباً امام اوزاعی کا قول ہے کہ مصیبت مجھ کو جب پہنچتی ہے تو 3 وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عجیب سی بات ہے، انتہائی ایمان کی علامت۔ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سب سے پہلے شکر ادا کرنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں اس مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے یا دین سے ہے، اگر میری دنیا سے اس کا تعلق ہے، اس مصیبت میں میرا دین نہیں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں مصیبت بڑی ہے چھوٹی، ہر مرتبہ مصیبت چھوٹی لگتی ہے۔ پیر میں چوٹ آئی، ہڈی نہیں ٹوٹی، چھوٹی مصیبت۔ ہڈی ٹوٹی، ٹانگ نہیں کٹی، چھوٹی مصیبت۔ ٹانگ کٹ گئی، جان نہیں گئی، چھوٹی مصیبت۔ ہر مرتبہ مصیبت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسرا، اللہ کے نبی سے 4 وجہ بتائی انہوں نے۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی مقام کا تعین کر لیتا ہے کہ اس کے وہ عطا کرے گا وہ مقام، لیکن بندہ یا بندی اتنی نیکی نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس بیماری اور مصیبت ہٹا لیتا ہے یا اس کو اللہ اپنی جناب میں بلا لیتا ہے۔ اور آخری وجہ یہ بیان کی کہ اس کی وجہ سے میں اگر دین کی طرف راغب ہوا یہ ہائے وائے کرنے لگا، اگر دین کی طرف راغب ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میں توبہ اور استغفار اور اپنی اصلاح اور عبادت خوب کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بھی آزمائش ہو تو یہی عقیدہ ہے جو آدمی کو مضبوط رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں دعا کر دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ شفا بھی دے دے، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو گے تو اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ کیا کہتی ہے وہ جانتے ہو؟ اے اللہ کے نبی مجھ کو جنت چاہیے۔ جنت اللہ کا کتنا قیمتی سامان ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید لیا ہے تمہاری جانوں اور مالوں کے جب بدلے۔ کہتی ہے وہ، صحابہ کے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ 2 صحابی باپ اور بیٹے
جنگ کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا کہتا ہے اللہ کے رسول میرے والد جو ہیں ایک آدمی کا گھر میں رہنا ضروری ہے اس لیے ان کو روکیے. باپ کہتا ہے کہ میں تو دنیا دیکھ چکا, یہ بیٹا ہے, یہ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, اسے بھیج دیجیے واپس تاکہ یہ اپنی ماں اور بہنوں کو اور بھائیوں کو سنبھالے. بیٹے نے جو دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے والد بزرگ ہیں اور جنگ میں جوان آدمی توانا آدمی کی ضرورت ہے. بیٹا کہ جب اس مضبوط دلیل کو باپ نے سنا تو باپ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اس کو حکم دیتا ہوں, بیٹا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں, ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے کہ تو لوٹ جا. بیٹا کہتا ہے ابا جنت کا سوال نہیں ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا, یہ تو جنت کا سوال ہے. جب اللہ کے نبی نے اس خاتون سے کہا, یہ معمولی چیز نہیں ہے, خاتون سے کہا کہ اگر اس پر صبر کرو تو جنت, کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی, بس صرف اتنی دعا کیجیے کہ میرا پردہ نہ کھلے. جب وہ بے ہوش ہوتی تو کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس کو جب مرگی کا دورہ پڑا کبھی اس کا کپڑا ادھر ادھر نہیں ہوا, بالکل پردہ ڈھکا رہتا تھا, بالکل ایسا لگتا ہے نا ڈھانک دیا اللہ نے. جنتی خاتون, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والی, یہ حضرت ام سلیم کیسی صبر کرنے والی, انہی کا واقعات, دو واقعات ہیں. بیٹا بیمار تھا, شوہر کام پر گئے, دن ختم ہونے لگا, بیٹے کی وفات ہو گئی, نہلا دھلا کر کفن پہنا کر لٹا دیا. شوہر واپس آئے مطلع, پوچھا کیسا ہے, کہا پہلے سے بہتر ہے. ساری ضروریات سے فارغ کیا, معمولی بات نہیں ہے. آج ہم بیان کرتے ہیں صبر کرنے والی, ضبط کرنے والی, اللہ کے فیصلے پر ایسی راضی ہو جانے والی خواتین. اس کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر کوئی امانت تم کو دی جائے اور واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ کہا لوٹا دوں گا, یہی شریعت کا حکم ہے اور امین آدمی کو یہی کرنا چاہیے. کہا اللہ نے جو جگر کا ٹکڑا دیا تھا واپس لے لیا. کہا کیا تم نے تو کہا خیریت سے, کہا خیریت سے, بیماری ختم ہو گئی, اللہ کی جناب میں پہنچ گیا. یہ اللہ پر توکل دیکھیے, یہ اللہ پر بھروسہ دیکھیے ان کا. اور اس کے بعد کیا ہوا, اللہ پر توکل بھروسے پر اس کے بعد حضرت ام سلیم جو ہے اپنے شوہر کو, جب ان کے شوہر کو خبر لگتی ہے اور ان کے شوہر جب اللہ کے نبی کو جا کر کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مال اور عمر میں برکت دے. حضرت ام سلیم ہی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے کہ دیکھیے گلا شکوہ کرنے والے نہیں, اللہ پر توکل کرنے والی خواتین. اور یہ خوبیاں سب سے زیادہ خواتین میں, اسی لیے میں نے خواتین کے صرف واقعات بیان کیے ہیں کہ ام سلیم کا صبر دیکھیے. حضرت خنسا 3 بیٹے 4 بیٹے میدان کارزار میں لے کر گئی, قادسیہ کے محاذ پر چاروں کو کہا تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو, میں نے تمہارے ماموں اور نانا کو رسوا نہیں کیا, تمہارے بات سے کوئی خیانت نہیں کی, اللہ اس بات پر گواہ ہے. میدان کارزار گرم ہوئے, چاروں بیٹے شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو یہ ہائے وائے نہیں, الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی, ساری تعریف و توصیف اللہ کے لیے جس نے میرے بیٹے کو قبول کیا اور اس کے ذریعے شہادت دی اور مجھ کو عزت. الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی. یہ واقعات پڑھ جائیے. یہ غامدی, یہ بنو دیناریہ, شوہر باپ بھائی تینوں مارے گئے غزوہ احد میں. ہر مرتبہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیسے ہیں. آخری مرتبہ جب کہا جاتا ہے خیریت سے ہے تو وہ کہتی ہے, کیا کہتی ہے, کل مصیبت بعد کا جلل, آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے. وہ جو اللہ کو راضی کرنے والی, وہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیکیوں کو متلاشی, وہ خاتون جو شریعت پر عمل کرنے والی. اگر اس سلسلے میں آپ غور کریں, آخری بات کے طور پر یہ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا, جو مرکزی مقام خواتین کو اللہ نے دیا ہے. اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے, کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں, پھر اس کے بعد کہا تیرا باپ. 3 میڈل ہوتے ہیں, تینوں خواتین بھی لے گئی. اللہ کے نبی نے کہا کسی کو 4 بیٹی 3 بیٹی 2 بیٹی ہے,
تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے 2 انگلیوں کو ملا کر. آپ نے کہا 10 بیٹوں پر یہ بشارت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے احادیث میں، جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے، معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کے بھی حقوق ادا کرتی ہے، بیٹوں کو بھی حقوق ادا کرتی ہے، بھائی کے بھی حقوق ادا کرتی ہے، پڑوسی کے بھی حقوق، ساس کے بھی حقوق، دیورانی جٹھانی پورا خاندان اس کے گرد ہو، اور ہر کسی کے ساتھ اگر اس نے مومنانہ کردار ادا کیا، ایک بہترین سماج اور معاشرے کی تشکیل اور ایک اسلام کی ایک بہترین داعیہ کا کردار اور اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے بشارت شدہ خاتون ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق اپنے گھروں کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین اللہ تیری محبت اس طرح دل میں راسخ کر دے کہ ہر مشکل اور مصیبت کے وقت ہو توکل کا جذبہ بیدار رہے، صبر کا جذبہ بیدار رہے، نیکی کا جذبہ بیدار رہے، غالب رہے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.